میرے بھائیوں، جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کروا دیجیے، اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو تیار رہیے، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کریں گی، کیونکہ وہاں منصوبے ہو چکے ہیں۔ ان سے پیار کرو، ان کو لاؤ، بغیر دہیج کے شادی کرو، مندر میں پھیرے لگواؤ، سندور لگواؤ، اور 2-4 بچے ان سے پیدا کر کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لو اور ان کو گھر سے دھکے دے کے بھگا دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ان کی گھر کی بہو بن جائے گی تو وہ اپنا لیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ غلط سوچتے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں آپ، غلط سوچ رہے ہیں آپ۔ آپ کی بچی کو 2-4 بچوں کی اماں بنا کر، بچوں کو روک کر آپ کی بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب جب آپ کی بیٹی ایک غیر مسلم لڑکے سے جب بھاگ کر شادی کرے گی تو باپ اس کو گھر سے نکالے گا، قوم کی نظروں سے بچنے کے لیے، قوم میں اپنی عزت بچانے کے لیے کہے گا کہ میری بیٹی میرے لیے مر چکی ہے، اور ادھر 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد ادھر سے آپ کی بیٹی بھگائی جائے گی۔ اب آپ کی بیٹی کے پاس 2 راستے رہیں گے، بس only 2 option for your daughters۔ آپ کی بیٹیوں کے لیے صرف 2 آپشن ہے، بس باقی کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ آپ اپنے گھر میں رکھیں گے نہیں، آپ کی بیٹی کو نکال دیا جائے گا۔ آپ کی بیٹی کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو مٹی کا تیل ڈال کر اپنے آپ کو آگ لگا کے مار ڈالے، خودکشی کر لے، یا کسی طوائفوں کے چکلے پر جا کر اپنے آپ کو بیچ دے اور لوگوں کے جسم کی آگ کو بجھا کر دھندے پر بیٹھ جائے اور کمانے والی بن جائے۔ میں آپ کو اس خبر سے باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو آنے والی اس چیتاونی سے باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو آنے والی اس چتا سے باخبر کر رہا ہوں۔ ہماری بیٹیاں جتنی تیزی کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر راضی ہیں اور جانے کو تیار ہے، وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو منصوبے بنا رکھے وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہتر ہے سماج کے لوگ اٹھیں اور اپنی بچیوں کی شادیاں جلدی کریں، اور سماج میں ایسے لوگ تیار ہوں جو بغیر جہیز کے شادیاں اپنے بیٹوں کی کریں۔ آؤ ہماری بیٹیاں کہیں غیر مسلموں کے ساتھ نہ بھاگ جائیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کہیں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح نہ کر لیں۔ یہ چیز آپ اپنے اندر لائیے۔ سماج کے لوگوں، آئے سماج کے چودھریوں، آئے سماج کے ٹھیکیداروں، آئے سماج کے پردھانوں، آئے سماج کے کارسیوکوں، اگر تمہیں ان بچیوں کی عزت و ناموس کی فکر ہے تو ان کی شادی کا انتظام کرو، ان کا جلد سے جلد نکاح کرواؤ اور ان کا گھر بسواؤ، ورنہ میری دور رس نگاہیں دیکھ رہی ہیں ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں کی بہویں بنائی جانے والی ہیں۔ 2-4 بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو گھروں سے نکالا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا۔ جب ہم سعودیہ میں حج کرنے کے لیے گئے، مولانا ہارون صاحب اور مولانا اصغر صاحب ہمارے ساتھ تھے، پوچھئے گا، مولانا ہارون صاحب گواہ ہیں۔ جب میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی میرے بائیں طرف نماز پڑھ رہا تھا، پاکستانی تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا، امام حرم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام، تو جب میں نے سلام پھیرا دائیں طرف، اور جب امام صاحب نے بائیں طرف سلام پھیرا تو میں نے جب بائیں طرف پھیرا، لیکن وہ پاکستانی آدمی بائیں طرف سلام ہی نہیں پھیر رہا، مجھے دیکھتا چلا جا رہا۔ تو مولانا ہارون صاحب نے اس کا چہرہ گھما کے کہا کہ بھائی ادھر بھی پہلے سلام پھیر لو، یہ وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ مولانا جرجیز صاحب نے کہا، اس نے لگایا گلے سے اور سینے سے لگایا، اور پھر ہم لوگوں کو ہوٹل لے گیا، کھانا آنا کھلایا پاکستانی ہوٹل میں۔ میں آپ کی شہرت کا محتاج نہیں ہوں، اللہ نے مجھے دی ہے، عزت دی ہے، اور فیس بک پر کچھ بھی لکھ ڈالو، کچھ نہیں کر پاؤ گے تم۔ یہ آندھی ہے، یہ سیلاب ہے عزت کا اور سر بلندی کا جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ اڑ جاؤ گے اگر تم مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، مٹ جاؤ گے تم خود اگر تم مجھے مٹانے کی کوشش کرو گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب کسی کو عزت اور بلندی دی جا رہی ہو، اس کو کوئی مٹانا چاہے گا تو اس طوفان میں اور اس سیلاب میں خود بہہ جائے گا، اس سیلاب میں وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ خود مٹ جائے گا، لیکن مٹا نہیں سکتا کسی کو۔ میں اس وقت تک باعزت رہوں گا۔ جیل میں جانے کے بعد پھر کس کی عزت رہتی ہے؟ لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی جس کو عزت ہو، نماز پڑھانے کے لیے اگر دیا جاتا ہے اتنے لوگوں میں تو مجھے دیا جاتا ہے کہ لو آج کے بعد تم نماز پڑھاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جو کام میں یہاں کرتا تھا وہی کام مجھے یہ الگ بات ہے کہ یہاں ہزاروں میں کرتا ہوں، وہاں
دو چار پانچ چھ لوگ نہیں، 200-400-500 لوگوں میں کرنا پڑتا ہے، لیکن کام وہی ہوتا ہے میرا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے بیوی اور بچے نہ ہوں، تو میں تو کہہ رہا ہوں اگر کسی کے بیوی بچے ماں باپ نہ ہوں تو جیل سے زیادہ سکون کہیں نہیں ہے۔ جیل میں اگر کوئی ٹینشن کسی کو ہوتی ہے تو صرف ماں باپ کی اور بیوی بچوں کی۔ میرے باپ بیمار ہیں، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ میرے بچوں کی فیس کیسے بھری جائے گی؟ بیٹا بیمار ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور ایسا ہوا 5.5 مہینوں میں میرے گھر میں کون کون بیمار ہوا۔ میری بیوی جو اکیلے کبھی لکھنؤ کے میرے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، وہ کن پرستتھیوں میں، کن کے ساتھ، کن عورتوں کو اس نے فون کر کے بلایا اور کن کے ساتھ اس کو دوا لینے جانا پڑا، یہ سارے حالات میرے سامنے ہیں۔ اللہ میرے اس دشمن کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے مجھے یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اپنے مقدمے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ الہ العالمین، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جیل میں گیا، اور جس آدمی نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں نے اس کے مقدمے کو تیری عدالت میں پیش کیا، تو ہی اس سے نپٹے گا، اور تیری جو سزا ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان نشان عبرت بن جاتی ہے، عبرت ناک ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کی عدالت میں اس مقدمے کو سونپا ہے۔ میں نے چند بنیادی باتیں اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے ساتھ چیخ چیخ کر رکھ دی ہیں۔ میرے بھائیوں، کل مجھے پھر صاحب گنج خرمردین جانا ہے، اور پھر مجھے دوسری جگہ کہیں بھی سفر کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ، پھر میں کہتا ہوں کہ عزت آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ اس محبت کو برقرار رکھے، لیکن علماء کی عزت ویسے کرو جیسے کرنا چاہیے۔ شور شرابہ سے اپنے آپ کو برباد مت کرو، اور دینی جلسوں پر کلنک مت لگاؤ۔ اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، یہاں جو بولا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو بولا گیا اس پہ اللہ سننے والوں کو اور بولنے والوں کو توفیق عطا فرما عمل کرنے کی۔ ہماری ماں بہنوں کو اللہ ارتداد سے بچا لے، غیر مسلموں سے شادی کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو دیندار رشتے عطا فرما دے، ہمارے بھائیوں کو دیندار رشتے عطا فرما دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔